اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے. اور دیکھیں کتنا ریپیٹیڈلی آ رہا ہے نا کہ بے حیائی حرام ہے، فحاشی حرام ہے. کون سی؟ ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہو اور جو چھپی ہوئی ہو، یعنی جو ظاہر میں نظر آ رہی ہو اور جو چھپ کر کی جا رہی ہو. والاسم، اور گناہ. گناہ کیا ہوتا ہے؟ اسم کا لفظ عربی میں آسمہ سے ہے، اس اونٹنی کے لیے جو تیز چل سکتی ہو لیکن جان بوجھ کے آہستہ چلے. تو گناہ کیا ہے؟ کہ انسان نیکی کر سکتا ہے جان بوجھ کے نہ کرے، ایک اچھا کام کر سکتا ہے لیکن جھٹائی کے مارے نہ کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، تمہارا دل اس پہ کھٹک جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں لگتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور تو برا جانے کہ لوگوں کو پتا چلے. یعنی کس چیز کو آپ گناہ کہیں گے؟ اس چیز کو جسے تم لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے برا سمجھو، جو لوگوں کو نہ بتا سکو. یہ ہر انسان کو گناہ کی پہچان کرنے کا ایک معیار دے دیا گیا، ہر انسان کو ایک کرائیٹیرین دے دیا گیا کہ خود دیکھ لو کہ کیا گناہ ہے اور کیا نہیں. اگر تمہارے پاس ساری لسٹ نہیں موجود گناہوں کی تو کیا کرو؟ استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتویٰ لے لو خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں. گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے. اللہ نے گناہ حرام قرار دیا. پچھلے دنوں ایک سوال تھا کہ چھپی دوستی کے بارے میں کیا خیال ہے، حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. کئی لوگوں کے خیال میں یہ کوئی برا کام نہیں. معلوم نہیں انہوں نے کس شریعت کے تحت اس کو گناہ نہیں قرار دیا، جبکہ گناہ کی جو تعریف ہے اسی میں یہ چیز شامل ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جو تمہارے دل پہ کھٹکے، اور اگر دل نہیں بھی کھٹکتا تو کم از کم یہ کھٹک جائے کہ ہائے لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا کہیں گے. اور اسم سے پہلے کیا آ رہا ہے ذرا یہ دیکھیے، قل انما حرم ربی الفواحش، یہ حرم کا لفظ نہیں آ رہا. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست اس میں کمبینیشن آیا 32 اور 33 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کس نے حرام کی؟ یعنی اللہ کی زینت کو حرام نہیں کرو. پھر فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فواحش کو حرام کیا ہے، زینت حرام نہیں، فواحش حرام ہے، فحاشی حرام ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان دو آیتوں میں کیا تعلق ہے باہم؟ ایک میں آیا نا کس نے حرام کیا، یعنی نہیں حرام، زینت حرام نہیں. دوسرے میں ہے کیا حرام ہے؟ فواحش حرام ہے. تو ان دو میں تعلق کیا ہے باہم؟ کہ بسا اوقات زیب و زینت کا رخ فحاشی کی طرف بھی مڑ جاتا ہے. خوبصورت لباس پہنتے پہنتے ہم ننگے بھی ہونے لگتے ہیں. زیب و زینت تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ خواتین میں بیٹھیں، آپ اپنے اچھے کپڑے پہنیں، آپ زیور پہنیں، آپ ہنسیں، بات کریں، انجوائے کریں، شعر و شاعری کریں، کچھ کریں. خوشی کا موقع ہے شادی، اسلام نے منع نہیں کیا. لیکن یہی زیب و زینت آپ مردوں کو دکھائیں اور اس حال میں سب بیٹھیں کہ کوئی بھی حد نہ ہو، کوئی حلال حرام کا پتہ نہ ہو، یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. انما حرم ربی الفواحش. ہم ان دو چیزوں میں لائن نہیں کھینچ پاتے. ہم کہتے ہیں یہ ایکسٹریمزم ہے. یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے. زیب و زینت حلال ہے، اچھے کپڑے پہنو، میک اپ کرو، زیور پہنو، لیکن اسے مردوں کو مت دکھاؤ. اور پھر چلیے اس حد تک کہ اگر کچھ الگ بیٹھے ہیں، مرد الگ بیٹھے ہیں، عورتیں الگ بیٹھی، پھر بھی انسان جا کے عورتوں میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب ایک ہی ٹیبل پہ مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر پلس یہ کہ اب جو سلیو لیس یا آف سلیوز یہ نہیں دیکھی جاتی.
اور پھر اتنا سی تھرو لباس کہ آپ پتہ نہ چلے کہ پہنا بھی ہے یا نہیں، یا اتنا چھوٹا یا اتنا تھوڑا یا اتنا مختصر اور اتنا کم کہ عورت کی طرف بھی ایک عورت کی نگاہ نہ اٹھ پائے، یہ فواحش میں آتا ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے. انما حرم ربی الفواحش. عام طور پر جب خواتین سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ نیت ہماری صاف ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نیتیں سب کی صاف ہوں گی، اس لیے کیا ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ دل کا پردہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ نے دل کے پردے ہٹانے اور جسم پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. اور پھر ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری ہو اور جو چھپا ہوا ہو، یہ حرام ہے. یعنی ظاہری فحاشی بھی حرام ہے اور چھپی ہوئی بھی، چاہے آپ سب کے سامنے کسی مجلس میں کریں یا پھر چھپ کے کہیں کریں الگ جا کے. والاثم، اور گناہ، والبغی، اور بغی، حق کے خلاف زیادتی، حد سے تجاوز کرنا، اپنی لمٹس اور باؤنڈریز کو کراس کرنا، جہاں جانے کا داخل ہونے کا انسان کو حق نہ ہو وہاں جا گھسنا، جو اللہ کی بندگی کی حد سے نکل کر اپنی بندگی کرانے پہ تل جاتے ہیں. مثلا سرکش لوگ بغیر الحق کے ناحق، کیونکہ ان کو حق نہیں ہے اس بات کا کہ وہ سرکشی کرے زمین میں. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور کیا حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو. مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پہ وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہنا بھی حرام ہے. مثلا گناہ کر کے کہنا اللہ غفور الرحیم ہے، معافی مانگے بغیر یہ سمجھنا کہ جو چاہیں کرتے چلے جائیں. لو اتنی اتنی باتوں پہ اللہ پوچھے گا، یا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کون نہیں کہا، لوگوں نے خود ہی کہہ دیا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناحق. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے خلاف ناحق باتیں کرنا جن کا تمہیں علم نہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ایک مقرر وقت ہے. اجل کہتے ہیں وقت مقرر کو، یعنی آزمائش کا وقت. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کی مدت کا وقت آ جائے گا، ان کی میعاد پوری ہو جائے گی. لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک گھڑی دیر نہ کر سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے، نہ اپنا ٹائم بڑھا سکیں گے نہ گھٹا سکیں گے. ہر گروہ کے لیے کام کرنے کا ایک وقت مقرر ہے. ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ ایک لمٹ میں رکھا ہے. جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، پھر انسان سے اختیار پاور چھین لیا جاتا ہے، بس ختم. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ظالم سے ظالم بادشاہوں کا کیا تھا؟ ایک وقت مقرر تھا، اس کے بعد وہ آگے نہیں جی سکے اور کچھ نہ کر سکے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر آئیں تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات پڑھتے ہو، تو فمن اتقی، جس نے تقوی کیا، واصلح، اور اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف آیات کے سننے سے قسمت نہیں بدلتی جب تک کہ تقوی اور اصلاح کا کام نہ ہو. صرف آیات کے سن لینے سے بات نہیں بنے گی. یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی، اصل بات کیا ہے، مطلوب کیا ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، وہ اصلاح کر لے، یعنی جو نہیں کر رہا تھا کام وہ کرنے لگے، اپنی غلطی کو درست کرے. اصلاح کیا ہوتا ہے؟ بگاڑ کو صحیح کرنا، جہاں کمی تھی اس کو پورا کرنا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اصل چیز تقوی اور اصلاح ہے، اس سے خوف اور غم کا علاج ہوگا.
والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا۔ آیات سے تکبر کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا، جھٹلا دینا۔ یعنی پہلا گروہ کیا ہے؟ جس نے آیات سن کر تقوی اور اصلاح کی، اور دوسرا گروہ جس نے آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ رکوع اصل میں خلاصہ ہے پچھلے احکامات کا، ان باتوں کا جو پیچھے گزر چکی ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑا ظالم ہے اس سے بڑھ کر جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے، یعنی شرک کرے۔ او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو شرک کرے اور اللہ کی بات نہ مانے۔ اولئک، یہی لوگ، یعنی یہ ظالم، ینالہم نصیبہم من الکتاب، پالے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے۔ نصیب کہتے ہیں حصے کو، یعنی عمر کا، علم کا، رزق کا، یعنی ان کی تقدیر میں جو سزا ان کے لیے ہے اس کو وہ بھگتیں گے، یا دنیا میں غلط کام کرنے کی جو مہلت ان کو ملی ہے اسے وہ پورا کریں گے۔ دنیا میں جتنے دن ان کی مہلت کے ہیں یہاں رہیں گے، اور جس قسم کی ظاہر اچھی یا بری زندگی گزارنا ان کے نصیب میں ہے گزار لیں گے۔ یعنی جھوٹ گھڑنے والے، اللہ کا حکم نہ ماننے والے جب تک جینا ہے جی لیں گے، لیکن ایک دن تو واپس جانا ہے ان کو۔ یہ کس کی بات ہو رہی؟ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ زندگی تو کٹ ہی جائے گی، لیکن اگلی نہیں کٹے گی۔ یہ وقت تو گزر جائے گا جیسا بھی گزرا، آگے کا گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ جو دنیا کا نصیب ہے، عمر، رزق، زندگی، وہ تو مل جائے گی، وہ نہیں کم ہوتی۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یعنی پھر موت آئے گی، مراد یہ ہے۔ یتوفونہم، جو ان کو فوت کریں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن پہ تم ڈپینڈ کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جن کی مدد کا تم کو بھروسہ تھا، وہ کہاں گئے؟ قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، کہیں نظر نہیں آتے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے، کیا؟ انہم کانوا کافرین، کہ وہی کافر تھے، وہی غلط کام کرنے والے تھے۔ ہر انسان جو آج اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کر لے گا۔ جو آج نہیں مانتا، کل مان لے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ گروہوں میں، امتوں میں، قد خلت من قبلکم، جو گزر چکی تم سے پہلے، تم بھی انہی میں چلے جاؤ، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، فی النار، آگ میں، یعنی تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ کلما دخلت امت، جب کبھی ایک گروہ اس میں داخل ہوگا، لعنت اختہا، وہ اپنی بہن یعنی اپنے جیسے گروہ کو لعنت کرے گا، اپنے پہلے والوں کو، یعنی ایک کے بعد ایک گروہ جہنم میں جاتا چلا جائے گا۔ کچھ پہلے موجود ہوں گے، پھر بعد والوں کو کہا جائے گا تم بھی وہیں جاؤ جہاں تم جیسے پہلے جا چکے ہیں۔ امت کہتے ہیں ہم جنس لوگوں، جانوروں، پرندوں کی جماعت۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ ادارکا کا مطلب ہے، نمبر 1 وہ گر چکے، دوسرا اگلے پچھلوں سے جا ملے،
تیسرا پے در پے ایک دوسرے سے جا ملے. درا کا ادراک ہوتا نا پانا، یعنی کچھ پہلے گئے پچھلوں نے جا کے ان کو پا لیا. جب وہ سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، پے در پے جا ملیں گے، تو کیا ہوگا؟ قالت اخراہم لأولاہم، تو فالوورز اپنے پہلوں سے کہیں گے، پچھلے پہلوں سے کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ یہ ہیں جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا. کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. تو جو لیڈر ہے وہ قیامت کے دن بھی لیڈر ہوگا اور فالوورز ہوں گے. اس لیے کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ وہ کدھر کو جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں وہ خود بھٹکا ہوا اور ہم کو بھی لے بھٹکائے. اس لیے وہاں جا کر انسان کو جب پتا چلے گا کہ ہم تو غلط رستے پہ پڑ گئے، غلط لیڈرز کے ہاتھوں، تو پھر وہ اپنے ہی لیڈرز کے خلاف بولنے لگیں گے. دنیا میں جن کو وہ پسند کرتے تھے، جن کو فالو کرتے تھے، قیامت کے دن انہی کو گالیاں دیں گے. ربنا ہؤلاء اضلونا، اللہ انہوں نے ہم کو بھٹکایا تھا. اب دیکھیں ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، اچھے یا برے، ہے نا، اور کچھ لوگ اندھا دھند ان کو فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ صرف اس تلاش میں رہتے ہیں اچھا نیا ٹرینڈ کیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے. اخباریں پلٹیں گے، رسالے پلٹیں گے، دیکھیں گے آگے پیچھے آج کل کیا چل رہا ہے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں. کوئی بھی جب فیشن آتا ہے تو ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. ہارڈلی کبھی سوچا ہوگا. آنکھیں بند کر کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اس کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کو وہ فالو کر رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کے لیے کتنی نفع مند یا نقصان دہ ہے. لہذا قیامت کے دن وہ اپنے ہی لیڈرز کو برا بھلا کہے گا، اور کیا کہے گا؟ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے، جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو، تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پہ عمل کیا، بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو. ایک اور حدیث میں ہے، دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ برائی میں جو لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، غلط کاموں کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، اور جتنے لوگ پیچھے ان کو دیکھ کے غلط کرتے ہیں، ان سب کا ذمہ بھی لیڈرز کے اوپر جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود فالوورز کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی. اس لیے جب وہ شکایت کریں گے اللہ انہوں نے بھٹکایا تھا، ان کو پکڑ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، سب کی پکڑ. قال لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، کیونکہ کچھ لوگ فالو کرنے والے تھے، فالوورز تھے، اور یہ فالوورز ہوتے ہوئے پھر لیڈرز بھی بن گئے کچھ اور کے. تو ہر جنریشن نے دوسری کو بھٹکانے کا کام کیا. جو آج فالوورز ہیں وہ کل لیڈرز بن جائیں گے. ہر فالوور آنے والی جنریشن کا لیڈر بھی ہوتا ہے. ہر شخص جو دوسرے کو دیکھ کر گمراہ ہو رہا ہے وہ کسی اور کو اپنی گمراہی سے گمراہ بھی کر رہا ہوتا ہے. یعنی مثلا آپ کسی کے غلط کام کو دیکھ کر غلط کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کو دیکھ کے کوئی اور نہیں کر رہا؟ فوراً ہی آپ کو بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ آپ کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو بھی فالو کر رہا ہے. اس لیے لکل ضعف ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا، فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پہ کون سی فضیلت حاصل تھی. فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو تم کمائی کرتے تھے. یعنی پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کیا کہے گا
کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کیا فضیلت تھی، تم نے بھی تو ہمیں فالو کیا، تم بھی تو وہی غلطی کر کے آئے، اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔